السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اطلاعات نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کے بارے میں صحافیوں کو بتاتے ہوئے اپوزیشن پر زور دیا ہے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے ذریعے آئندہ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے انتخابی اصلاحات کی خاطر تجاویز پیش کرے۔ وفاقی حکومت نے ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال کے باعث کیمبرج امتحانات سمیت تمام امتحانات جون کی 15 تاریخ تک ملتوی کر دیے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے عید کی تعطیلات کے دوران بین الصوبائی اور شہروں کے درمیان سفر پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صحت کے بارے میں معاون خصوصی نے کہا ہے کہ حکومت نے اب تک کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کی 30 لاکھ سے زائد خوراکیں خریدی ہیں اور مزید 3 کروڑ خوراکیں خریدنے کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر خارجہ نے آج وزراء خارجہ کی 6 ملکی ویڈیو کانفرنس سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے کورونا وائرس کی عالمی وبا کے خلاف کاوشوں میں مشترکہ تعاون پر زور دیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حریت قیادت نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت میں کرونا وائرس کی موجودہ سنگین صورتحال کے پیش نظر مختلف جیلوں میں نظر بند ہزاروں کشمیریوں کی رہائی کے لیے مودی کی حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ عالمی ادارے صحت نے خبردار کیا ہے کہ بھارت میں کرونا وائرس کا بحران، اسپتالوں میں غیر ضروری ہجوم، بڑے اجتماعات، وائرس کی زیادہ خطرناک اقسام اور ویکسین لگانے کی کم شرح کے باعث سنگین تر ہو گیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے فلسطین اور اسرائیل میں منظم امتیازی سلوک اور جبر و تشدد کی تحقیقات کے حوالے سے اقوام متحدہ کا تحقیقی کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے سعودی عرب کی جانب سے دہشت گردی کے جرائم کے خاتمے اور اپنی اقتصادی تنصیبات کے تحفظ کے لیے حفاظتی اقدامات کی حمایت کی ہے اور اس کے ساتھ یکجہتی کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ جمعرات سے ہرارے میں شروع ہوگا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے حزب اختلاف پر زور دیا ہے کہ آئندہ عام انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ کے نظام کے ذریعے کرانے کے لیے انتخابی اصلاحات کے بارے میں اپنی تجاویز پیش کریں۔ وہ آج سپہر اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کے بارے میں ذرائع ابلاغ کو بریفنگ دے رہے تھے۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ پارلیمانی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر بابر اعوان نے کابینہ کو انتخابی اصلاحات اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ایک پولیٹیکل کنسنسس سے آگے بڑھے اور اس مقصد کے لیے وزیر اعظم صاحب نے پہلے اسپیکر صاحب کو خط لکھا ہے اور اس کے بعد اسپیکر صاحب نے اپوزیشن کو لیٹر لکھا ہے کہ وہ آئیں اور اس معاملے کے اوپر الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر اور الیکٹورل ریفارمز کے اوپر اپوزیشن بیٹھے اور آگے بڑھے۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ بدقسمتی سے حزب اختلاف نے ابھی تک انتخابی اصلاحات کے بارے میں تجاویز پیش نہیں کی۔ ملک میں کرونا وائرس کی تازہ صورتحال کے بارے میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ کرونا وائرس کے تقریباً 5000 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جو کہ گزشتہ دوبارہ بلند ترین شرح کی نسبت سب سے زیادہ تعداد ہے۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو حکومت چین اور ایران سے آکسیجن کی درآمد پر بھی غور کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال ابتر ہونے پر آکسیجن کی فراہمی صنعتی شعبے سے شعبہ صحت کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت مکمل لاک ڈاؤن لگانے سے ہر ممکن گریز کر رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ عید کی 5 چھٹیوں کا اعلان کرنے پر غور کر رہی ہے۔ بجلی کے شعبے میں گردشی قرضے کو قابو کرنے کے حوالے سے چودھری فواد حسین نے کہا کہ سابقہ حکومتوں نے ملکی ضروریات کی 50% زیادہ بجلی پیدا کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ گردشی قرضے کا مسئلہ بجلی کے ٹیرف میں اضافے کے بغیر حل کیا جائے۔ جہانگیر ترین کے خلاف مقدمات کے حوالے سے وزیر اعظم سے کچھ قانون سازوں کی ملاقات کے بارے میں چودھری فواد حسین نے کہا کہ عمران خان نے پارلیمنٹیرینز کو واضح الفاظ میں
کہہ دیا ہے کہ ان کی پارٹی انصاف اور احتساب کے نعرے پر اقتدار میں آئی اور وہ اپنے کسی قریبی ساتھی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسی بھی ایجنسی میں انکوائری پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے سینیٹر علی ظفر کو ہدایت کی کہ وہ قانون سازوں کے تحفظات کا جائزہ لینے کے لیے ایک رپورٹ مرتب کریں۔ حکومت نے ملک میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے بورڈز اور کیمبرج سمیت تمام امتحانات 15 جون تک ملتوی کر دیے ہیں۔ وزیر تعلیم شفقت محمود نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس مہینے کی 18 تاریخ سے کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ AO لیول اور A لیول کے امتحانات اب اکتوبر اور نومبر میں ہوں گے۔ وزیر تعلیم نے کہا جو 9, 10, 11, 12 کے امتحانات مئی کے آخر میں شروع ہونے تھے اب وہ مزید ملتوی ہو گئے اور وہ 15 جون تک کوئی امتحان نہیں ہوگا اور پھر حالات کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ اس کے مطابق مڈ مئی میں یا تیسرے ہفتے میں دوبارہ بیماری کا جائزہ لے کے فیصلہ کیا جائے گا کہ ان امتحانات کو اور آگے لے کے جانا ہے یا ان کو شروع کرا دینا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ شعبہ صحت کی طرف سے بتائی گئی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے عید کی تعطیلات کے دوران بین الصوبائی اور شہروں کے درمیان سفر پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت داخلہ کے ایک سرکولر کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر آج اسلام آباد میں اجلاس کے دوران عید کی تعطیلات سمیت آئندہ ماہ کی 8 سے 16 تاریخ تک سیاحت پر مکمل پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرکولر میں مزید کہا گیا ہے کہ پبلک پارکس، ریستوران، سیاحتی مقامات اور ان کے اندر اور باہر ہوٹل اور شاپنگ مالز بند رہیں گے۔ سرکولر میں کہا گیا کہ سیاحتی مقامات بالخصوص مری، گلیات، سوات، کالام، ساحل سمندر اور شمالی علاقہ جات کی طرف جانے والے ذرائع آمد و رفت بند رہیں گے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے فیصلہ کیا ہے کہ عید کی تعطیلات کے دوران بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ گلگت بلتستان کے مقامی افراد کو عید کی تعطیلات کے دوران واپس اپنے علاقوں میں جانے کی اجازت ہوگی۔ سرکولر میں اعتکاف، شب قدر، جمعۃ الوداع اور نماز عید کے لیے حفاظتی اقدامات اور ہدایات بروقت جاری کرنے پر زور دیا گیا۔ 200 مراکز قائم کیے گئے ہیں جن میں 22 بڑے مرکز۔ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ویکسین لگانے کے مراکز کی فہرست نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ یہ مراکز جمعے کے سوا پورے ہفتے کھلے ہیں اور ویکسین افطاری کے بعد بھی لگائی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہم 3 مختلف ویکسین مینوفیکچرر سے ویکسینز کی خرید کر رہے ہیں۔ 30 مارچ سے 30 لاکھ ویکسین ڈوزز خرید کی جا چکی ہیں۔ ہم نے اس کے علاوہ سائن کر لی ہیں ڈیلز اضافی 3 کروڑ ڈوزز کی۔ اس کے برعکس 17 لاکھ ڈوزز جو ہیں وہ حکومت چین کی طرف سے بطور گرانٹ آئی۔ باقی حکومت کی ہدایت پر آج ایک ٹیکنیکل ٹیم نے کراچی میں پاکستان اسٹیل ملز کا دورہ کیا اور آکسیجن پلانٹ کا معائنہ کیا۔ ٹیم نے پاکستان اسٹیل ملز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بریگیڈیئر ریٹائرڈ شجاع حسین سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر شجاع حسن نے کہا کہ وفاقی حکومت اور پاک آرمی انجینئرز کی مدد سے پلانٹ کو کامیابی سے بحال کیا جائے گا۔ پاکستان اسٹیل ملز کا یہ آکسیجن پلانٹ روزانہ 260 ٹن آکسیجن پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وائرس کی وبا سے مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ غربت کے خاتمے اور آفات سے نمٹنے کی کوششوں کو وسعت دینے کے لیے مشترکہ تعاون کی ضرورت ہے۔ 6 ملکوں کے وزراء خارجہ کی ویڈیو کانفرنس سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری معیشت کی بحالی کے لیے علاقائی روابط اور کثیر جہتی تعاون کی ضرورت ہے اور پاکستان ان شعبوں میں چین اور جنوبی ایشیائی ملکوں کے تعاون کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین جنوبی ایشیا ایمرجنسی سپلائز ریزرو سے تمام شراکت دار ملکوں کو مستقبل میں صحت کی ہنگامی صورتحال اور قدرتی آفات سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ چین جنوبی ایشیا پاورٹی ایلیویشن کوآپریٹیو ڈیولپمنٹ سینٹر سے غربت کے خاتمے کے حوالے سے چین کی شاندار کامیابیوں سے سیکھنے کا موقع ملے گا اور ادارہ جاتی اور عوامی روابط قائم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ جنوبی ایشیائی ملکوں کو اس وبا کے خاتمے اور اپنے عوام کو غربت سے نکالنے کے لیے اضافی علاقائی تعاون درکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کے اقتصادی نصب العین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم جغرافیائی سیاست سے
جغرافیائی معیشت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور علاقائی تعاون اور یکجہتی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے اپنے اختتامی کلمات میں کہا کہ پاکستان مشترکہ ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے 6 ہمسایہ ملکوں کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے باہمی تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ اس کانفرنس میں چین، افغانستان، بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا کے وزیر خارجہ نے شرکت کی۔ وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی کو آج کینیڈا کے وزیر خارجہ مارک گرینویے نے ٹیلی فون کیا۔ ٹیلی فون پر گفتگو میں انہوں نے کورونا وائرس کی عالمی وبا، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر مشتمل امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ چین نے کورونا کی تیسری لہر سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے اور اپنے دیرینہ اسٹریٹجک پارٹنرز کو موذی وائرس کے خاتمے تک ویکسین کی فراہمی جاری رکھے گا۔ بیجنگ میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنی معمول کی بریفنگ میں کہا کہ چین کی طرف سے کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی 10 لاکھ خوراکوں پر مشتمل عطیے کی کھیپ پاکستان حکام کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ادھر توقع ہے کہ چین کورونا وائرس ویکسین کی 10 لاکھ خوراکوں کی ایک اور کھیپ اس ہفتے کے آخر تک پاکستان بھجوائے گا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے اسلامی نظریاتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ خواتین کے حقوق کے تحفظ اور فروغ یقینی بنانے کے لیے بالخصوص ان کے حق کے وراثت کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام نے خواتین کو سماجی و معاشی حقوق دیے ہیں، تاہم معاشرتی رکاوٹوں نے انہیں اپنے حقوق سے محروم رکھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے قوانین کے جائیداد کے حقوق کے تحفظ اور ان کی خلاف ورزی روکنے کو یقینی بنانے کے لیے ایک قانون تیار کیا ہے۔ وزیر توانائی حماد اظہر نے کہا ہے کہ تیل ریفائنری لگانے کے لیے پاکستان کا ماحول سازگار ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے بات چیت کے دوران کیا، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ حماد اظہر نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب مشترکہ عقائد، رسم و رواج کی بنیاد پر قائم برادرانہ تعلقات سے محفوظ ہو رہے ہیں۔ ملاقات کے دوران توانائی کے شعبے میں پاک سعودی تعاون اور وزیر اعظم عمران خان کے سعودی عرب کے آئندہ دورے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے بجلی اور پیٹرولیم تابش گوہر نے مجوزہ نئی آئل ریفائنری کی پالیسی کے حوالے سے سعودی سفیر کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سعودی سفیر نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینے کا خواہش مند ہے۔ وزیر خزانہ شوکت طرین نے نوجوانوں کی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت اور ان کو مستقبل کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے مؤثر طریقے سے تیار کرنے پر زور دیا ہے۔ نوجوانوں کے بارے میں سابقہ معاون خصوصی عثمان ڈار سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوان کا ملک کی ترقی میں اہم کردار ہے۔ ملاقات کے دوران عثمان ڈار نے وزیر خزانہ کو حکومت کے نوجوانوں کی ترقی کے لیے تعلیم، روزگار اور شہری ذمہ داریوں کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی۔ ادھر چیئرمین کے الیکٹرک شان اے اشاری نے وفد کے ہمراہ اسلام آباد میں وزیر خزانہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت کے الیکٹرک کو ہر ممکن سہولت دینے کے لیے تیار ہے تاکہ مشکلات پر قابو پایا جا سکے اور اس کو پائیدار اور فعال بنایا جا سکے۔ غذائی تحفظ کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی جمشید اقبال چیمہ نے کہا ہے کہ زرعی اصلاحات پر مبنی پالیسیوں کے مقامی زراعت اور لائف سٹاک کے شعبوں پر انقلابی اثرات مرتب ہوں گے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ حکومت پائیدار اقتصادی شرح اور سماجی خوشحالی کے لیے قومی معیشت کے ہر شعبے میں بہتر کارکردگی اور شفافیت لانے کے لیے پرعزم ہے۔ جمشید اقبال چیمہ نے کہا کہ کسان کارڈ کا افتتاح انہی پالیسیوں کا تسلسل ہے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ حکومت نے جدید اور نئے زرعی طریقے متعارف کروانے کے لیے مختلف اسکیمیں اور پروگرام شروع کیے ہیں۔ سندھ کی کابینہ نے وفاقی حکومت کی شراکت داری سے کھادوں اور کپاس کے بیج پر اعانت دینے کی منظوری دی ہے۔ کابینہ اجلاس کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے محمد وقاص کی یہ رپورٹ۔ سندھ کابینہ کا اجلاس آج وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں کورونا صورتحال کے پیش نظر صوبے میں شہری انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج کی خدمات لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ کابینہ نے دوران ملازمت کورونا کے باعث انتقال کر جانے والے سرکاری ملازمین کے لیے 10 لاکھ روپے کی گرانٹ کی بھی منظوری دی۔ کابینہ نے صوبے میں ریبیز کنٹرول پروگرام کے تحت 24 کروڑ کی لاگت سے گاڑیاں خریدنے کی بھی منظوری دی۔ اجلاس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ڈویژنل سطح پر منتقل کرنے، سندھ واٹر ایکٹ 2021 اور پاور کمپنی کو تھرکول بلاک 1 میں بجلی پیدا کرنے کے لیے زمین استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔
قومی اسمبلی کے حلقہ NA 249 کراچی ویسٹ 2 میں جمعرات کو ضمنی انتخابات کرانے کے لیے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اس حلقے میں انتخابی مہم انتخابی قوانین کے تحت پولنگ سے 48 گھنٹے پہلے ختم ہو جائے گی۔ تمام سیاسی جماعتوں سے کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اور ضابطۂ اخلاق کی پابندی کریں۔ حلقے میں مجموعی رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 3,39,591 ہے، جن میں سے 2,01,556 مرد اور 1,37,935 خواتین ووٹرز ہیں۔ 276 پولنگ سٹیشنز جبکہ 796 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔ ضمنی انتخاب کے لیے بڑی سیاسی جماعتوں نے اپنے امیدوار نامزد کیے ہیں۔ ان پارٹیوں میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، MQM پاکستان شامل ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے حق خود ارادیت کی جدوجہد کو بین الاقوامی انسانی حقوق کی تحریک میں تبدیل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے کہ تاکہ کشمیریوں کی آواز کو مزید طاقتور بنایا جا سکے۔ آج مظفر آباد امن اور پاسبان حریت کے مشترکہ بین الاقوامی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست میں سیاسی قیادت کا مشترکہ پلیٹ فارم موجود ہے اور قومی سطح پر بھی اس طرح کا فورم بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کے سچے جذبات کو بین الاقوامی سطح پر ایسے فورمز کی ترجمانی کی ضرورت ہے۔ وفد نے صدر کو غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا، جبکہ بھارتی جیلوں میں نظر بند حریت رہنماؤں یاسین ملک، شبیر شاہ، آسیہ اندرابی، مسرت عالم بھٹ، اشرف سرائی اور دیگر کے حالت زار کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر آزادی پسند تنظیموں نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت میں موت اور تباہی کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر مختلف جیلوں میں نظر بند ہزاروں کشمیریوں کی رہائی کے لیے نریندر مودی کی حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے سری نگر میں جاری اپنے الگ الگ بیانات میں قیدیوں کو جیلوں میں رکھنے کے منطق پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ دنیا تسلیم کرتی ہے کہ بھارت مہلک وائرس کا مرکز بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قیدیوں کو زیادہ خطرہ ہے کیونکہ بھارت میں تقریباً 3.5 لاکھ افراد روزانہ کورونا وائرس سے متاثر ہو رہی ہے۔ حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے علاقے میں اعلیٰ سطح کی ایک ٹیم بھیجیں۔ ادھر کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کی گئی ایک خصوصی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس کی تازہ لہر پر قابو پانے میں ناکامی پر وزیر اعظم مودی کو بین الاقوامی سطح پر اور ملک میں شدید تنقید کا سامنا ہے۔ عالمی ادارے صحت نے خبردار کیا ہے کہ بھارت میں کورونا وائرس کا بحران اسپتالوں میں غیر ضروری ہجوم، بڑے اجتماعات، وائرس کی زیادہ خطرناک اقسام اور ویکسین لگانے کی کم شرح کے باعث سنگین تر ہو گیا ہے۔ جنیوا میں ایک بیان میں عالمی ادارہ صحت کے ترجمان نے کہا کہ بھارت میں اموات کی تعداد 2 لاکھ ہونے والی ہے، جبکہ اسپتالوں میں آکسیجن کی خاطر خواہ سپلائی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت بھارت کو آکسیجن کے 4000 سلنڈر سمیت اہم ساز و سامان مہیا کر رہا ہے۔ ادھر آج چھٹے روز بھی بھارت میں نئے کورونا کیسز کی یومیہ تعداد 3 لاکھ سے زائد رہی ہے۔ نیو یارک میں انسانی حقوق کے ادارے ہیومن رائٹس واچ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ اسرائیل سے ان کے تعلقات کا اثر نو جائزہ لیا جائے اور فلسطینی اور اسرائیلی ریاستوں میں امتیازی سلوک کے نظام اور وہاں تشدد کے واقعات کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ کا کمیشن قائم کیا جائے۔ ادارے نے اپنی جامع رپورٹ میں اسرائیل پر فلسطینی عوام اور عرب اقلیتوں کے خلاف عقوبت انگیزی کا الزام بھی عائد کیا ہے جو انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے بحیرہ احمر میں یانبو کی سمندری حدود میں بم سے لیس ڈرون کے استعمال کے ذریعے جارحیت کی کوشش کی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع کے بحری یونٹس نے ڈرون کو تباہ کیا۔ ایک بیان میں سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف نے زور دیا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم جارحیت کی ان تمام کوششوں کی مذمت کرتی ہے جس سے معاشی تنصیبات اور بحری سفر کو خطرات لاحق ہوں۔ انہوں نے سعودی عرب کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کی حمایت کی اور اس کے ساتھ اظہار یکجہتیت کیا اور اس کی جانب سے قومی اور معاشی تنصیبات کی حفاظت کے لیے کیے گئے تمام اقدامات کی بھی حمایت کی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔
پاکستان اور زمبابوے کے درمیان پہلا کرکٹ ٹیسٹ جمعرات کو ہرارے میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان نے اس سے پہلے T20 سیریز 2-1 سے جیت لی تھی۔ T20 سیریز میں پاکستانی ٹیم نے زمبابوے کے خلاف T20 سیریز میں کامیابی کے بعد ہرارے میں ٹریننگ کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کے ارکان T20 سیریز میں کامیابی کے بعد ہرارے میں موجود ہیں۔ زمبابوے نے پاکستان سے 2 میچوں کی سیریز کے لیے 5 نئے کھلاڑیوں کا انتخاب کیا ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا آغاز جمعرات سے ہوگا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کورونا کی خطرناک لہر سے نبرد آزما بھارت کے عوام سے اظہار یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ میری دعائیں بھارت کے عوام کے ساتھ ہیں جو مشکل کا سامنا کر رہی ہیں۔ انہوں نے تمام لوگوں سے درخواست کی کہ کورونا SOPs پر سختی سے عمل کریں تاکہ اپنی اور دوسروں کی زندگی کو محفوظ بنایا جا سکے۔ پاکستان نے آسٹریلیا، بھارت، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کے ہمراہ 2022 میں برمنگھم میں ہونے والی دولت مشترکہ گیمز کے کرکٹ مقابلوں کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ بین الاقوامی کرکٹ کونسل نے کہا ہے کہ پہلی مرتبہ ان گیمز میں خواتین کے کرکٹ کے مقابلے ہوں گے۔ پنجاب کے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام کھیلوں کے انجریز اور ان کی روک تھام کے حوالے سے آن لائن کورسز نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں شروع ہو گئے ہیں۔ انگلینڈ کی کاؤنٹی ٹیم کینٹ نے وائٹیلٹی بلاسٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیے محمد عامر کی خدمات حاصل کی ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے تجارتی خبریں۔ وزیر خزانہ شوکت فیاض احمد ترین نے صوبائی حکومتوں اور متعلقہ اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں قابو میں رکھنے کے لیے تخمینہ لگائیں اور گندم اور چینی کی کسی تعطل کے بغیر بروقت حاصل کریں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار فائنانس ڈویژن اسلام آباد میں قیمتوں کی نگرانی کی قومی کمیٹی کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خزانہ نے اشیاء ضروریہ مزید شہروں اور رمضان سستا بازاروں میں بھی پہنچانے پر زور دیا۔ وزیر خزانہ نے کسانوں کو اچھے نرخوں کی فراہمی اور صارفین کی زیادہ سے زیادہ سہولت کو یقینی بنانے کے تناظر میں کسانوں سے صارفین تک اشیاء کی ترسیل کے نظام کا جائزہ لینے کی بھی ہدایت کی۔ اسلام آباد کی ایوان صنعت و تجارت نے سرمایہ کاری بورڈ سے مطالبہ کیا ہے کہ سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری میں سہولت فراہم کرنے کے لیے جلد از جلد ون ونڈو کی سہولت قائم کریں۔ ایوان صنعت و تجارت کے صدر سردار یاسر الیاس خان نے ایک وفد کے ہمراہ سرمایہ کاری بورڈ کے صدر وزیر مملکت عاطف بخاری سے ملاقات کی اور ان سے ملک میں مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے مختلف ذرائع پر تبادلہ خیال کیا۔ مالی سال 2020-21 کے دوران ملک میں گاڑیوں کی تیاری میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 20.09% اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان آٹو موبائل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے مطابق جولائی تک مارچ 2020-21 کے عرصے میں 1,06,439 گاڑیاں تیار کی گئیں، جبکہ گزشتہ سال کے اسی عرصے میں 88,628 گاڑیاں تیار کی گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 379 پوائنٹس کے بعد کسی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 45,292 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 366 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 409 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ٹیلی کارڈ لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 48 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ مجموعی طور پر آج 395 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 188 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 191 میں کمی اور 16 کمپنیوں کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید $152.61، قیمت فروخت $156.20، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید $211.93 اور قیمت فروخت $216.94، یورو قیمت خرید $184.85 اور قیمت فروخت $188.59، سعودی ریال قیمت خرید $40.65 اور قیمت فروخت $41.69، UAE درہم قیمت خرید $41.55، قیمت فروخت $42.53، جاپانی ین قیمت خرید $1.41، قیمت فروخت $1.44۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت $79,678 رہی۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ فلم پروڈیوسر اور اداکارہ حریم فاروق نے کہا ہے کہ فلم اور ٹی وی میں سرکاری سطح پر دلچسپی ترقیاتی اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے تعاون سے فلم میکرز کو چاہیے کہ سوشل میڈیا پر نئی فلمیں ریلیز کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کی جانی چاہیے۔ پاکستانی اداکار عمران عباس نے
انسٹاگرام پر 50 لاکھ فالوورز ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے اپنے مداحوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ میری طاقت ہیں۔ ہدایت کارہ شازیہ وجاہت نے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہانیہ عامر اپنے آئندہ اگلے ڈرامے میں مومن ثاقب کے ہمراہ کام کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ مومن ثاقب پاکستان شوبز انڈسٹری کے لیے رائزنگ سٹار ہے۔ بالی ووڈ اداکارہ سوارا بھاسکر نے مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے بھارتی عوام کے ساتھ نرم رویے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اداکارہ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ کورونا وائرس کے وبا کے دوران پاکستانی عوام کی جانب سے سوشل میڈیا ہمدردانہ پیغامات دیکھ کر انہیں بے حد خوشی ہوئی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ پاکستان نے مائکرو پروسیسرز کی $500 ارب سے زائد کی گلوبل مارکیٹ میں اپنا مقام بنانے کے لیے پہلا قدم اٹھاتے ہوئے ملک کا پہلا مائکرو پروسیسر ڈیزائن کر لیا ہے۔ گوگل کے اشتراک سے اوپن سورس ٹیکنالوجیز کو بروقت کار لاتے ہوئے 2 سسٹم آن چپ مائکرو پروسیسرز سوئٹزرلینڈ میں واقع عالمی ادارے کی تشکیل کردہ اوپن اسٹینڈرڈز انسٹرکشنز سیٹ آرکیٹیکٹ RISC-V پر مشتمل ہے، جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں پاکستان کے خود انحصاری کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ ماہرین نے روبوٹ میں تبدیلی کر کے اسے خود کلامی کے قابل بنایا، جس کی بدولت وہ انسانوں سے بہتر رابطہ کر کے اپنے فیصلے بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ کھمبیا یا مشروم کے متعلق گزشتہ دنوں اچھی خبر یہ ہے کہ یہ دماغ کو تندرست رکھتے ہیں اور اب انکشاف ہوا ہے کہ ان کا باقاعدہ استعمال سرطان کی کئی اقسام کے حملے سے بچا سکتا ہے۔ اور اب ملک میں تازہ ترین موسم کی صورتحال کیا رہی، جانتے ہیں عامر ہاشمی سے۔ شکریہ سبینہ بقا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک رہا، تاہم سندھ اور جنوبی بلوچستان میں شدید گرمی پڑی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک اور شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ بالائی اور مغربی خیبر پختونخوا میں گرد آلود ہواؤں سمیت بارش کا امکان ہے، جبکہ شمالی بلوچستان میں مطلع ابر آلود رہے گا۔ ملک کے بعض بڑے شہروں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت یہ رہا: اسلام آباد 37 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 40، کراچی 36، پشاور 38، کوئٹہ 33، گلگت 32، مظفر آباد 40، مری 26، سری نگر 27، لیہ 15 اور شوپیاں 23 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اطلاعات نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کے بارے میں صحافیوں کو بتاتے ہوئے اپوزیشن پر زور دیا ہے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے ذریعے آئندہ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے انتخابی اصلاحات کی خاطر تجاویز پیش کرے۔ وفاقی حکومت نے ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال کے باعث کیمبرج امتحانات سمیت تمام امتحانات جون کی 15 تاریخ تک ملتوی کر دیے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے عید کی تعطیلات کے دوران بین الصوبائی اور شہروں کے درمیان سفر پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صحت کے بارے میں معاون خصوصی نے کہا ہے کہ حکومت نے اب تک کورونا سے بچاؤ کی ویکسین کی 30 لاکھ سے زائد خوراکیں خریدی ہیں اور مزید 3 کروڑ خوراکیں خریدنے کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر خارجہ نے آج وزراء خارجہ کی 6 ملکی ویڈیو کانفرنس سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے کورونا وائرس کی عالمی وبا کے خلاف کاوشوں میں مشترکہ تعاون پر زور دیا۔ ہیومن رائٹس واچ نے فلسطینی اور اسرائیل میں منظم امتیازی سلوک اور جبر و تشدد کی تحقیقات کے حوالے سے اقوام متحدہ کا تحقیقاتی کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ جمعرات سے ہرارے میں شروع ہوگا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو محمد انور سعید، مدیر ہوم ڈیسک چودھری ضمیر اشرف، مدیر فارن ڈیسک نور حسین چند، مدیر کھیل کی خبریں کمل شمیم، مدیر تجارتی خبریں عائشہ افتخار، مدیر سائنس اور فن کی خبریں اور کوارڈینیشن ایڈیٹر ماجد علی محمود، مدیر اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکھر، نگرانی اعلیٰ محمد طارق چودھری،
پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔